کیونکہ وہ پروردگار عالم اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہے انسان کا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا جاتا، خوبصورت لباس نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انسان کا دل دیکھا جاتا ہے، کون کس دل سے رسول اللہ کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے۔ میرے امام نے تو یوں کہا تھا کہ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، اور ہم گناہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مستا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، کہتا ہے کہنے والا مرکز رحمت بنایا، مسکن محبوب کو پھول جنت کا دیا ہے، گلشن محبوب کو اور نور کا پیکر بنایا ہے، تنے محبوب کو ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جو محفل کا آپ حضرات نے شروع کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور خوب و شوق کے ساتھ ہم رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجائیں، ہر سال سجائیں، ہر ماہ سجائیں۔ برادران اسلام یہ محفلیں بڑی مبارک محفلیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہم ایسے نہیں کہ سال میں ایک بار اعلان کر لیا، اعلیٰ حضرت ہمیں بہت بڑا پروگرام دے کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن یا دو دن یا ایک سال نہیں، بلکہ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجر کے قلعے گراتے جائیں گے، ارے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی یا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ نے سب سے بہت اچھی اچھی نعتیں سنی، بس چند شعر مجھ سے اس میں زیادہ لمبی نعتیں بات نہیں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہم محمد کے گھرانے کی طرف ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں۔ اور کہنے والا نے کیا کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ آپ کی حکومت زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمان کے چاند تاروں پر بھی چلتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے چاند تاروں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند تاروں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، میرے ساتھ پڑھیں، چاند تاروں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، ارے چاند سورج، ہاں چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ
اس محفل کو سجایا ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرے. ہم نے محفل سجائی ہے ہندوستان میں, لیکن مدینے سے ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون کون امتی میری میلاد کی محفل میں محنتیں کر رہا ہے, چادر کو بچھا رہا ہے, قالین کو بچھا رہا ہے, لائٹیں لگا رہا ہے, اپنے گھروں کو سجا رہا ہے. میرے آقا کو معلوم ہے سبحان اللہ, نبی کا میلاد سجاتا ہے, نبی کا میلاد مناتا ہے, نبی کی محبت میں اپنے گھر میں روشنی کرتا ہے. مدینے سے آقا اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں سبحان اللہ. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کی, جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کی, جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کی. ارے آقا روزے سے, میرے آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں. آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں. آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں. مد مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. محفل کو آپ نے سجایا, یقیناً میرے آقا مدینے سے ہمارے گھروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے, وہ شان اور وہ عظمت, وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہ رہتے تو مدینے میں ہے, لیکن مدینے سے رہ کر کے اپنے امتیوں کے دل کے جذبات و احساسات سے واقف ہے میرے آقا. کہ میرا کون امتی میرا نام سن کے خوش ہو رہا ہے, میرا کون کس امتی کے چہرے پر میرا نام سن کر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور دنیا میں بھی ان کے در سے مقدر چمکا, دنیا میں بھی ان کے در سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. محشر میں بھی محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اور ایک کہنے والا تو کہتا ہے ہم جو کچھ بھی ہیں ہمیں عزتیں ملی ہیں تو رسول اللہ کے صدقے میں, ہمیں بلندیاں ملی ہیں رسول اللہ کے صدقے میں, ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں رسول اللہ کے صدقے میں. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت نبی کا, محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. اور کہنے والا کہتا ہے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے. میرے آقا آئے تھے 1500 سال پہلے, سبحان اللہ, 1500 سال پہلے کم و بیش
حضور تشریف لائے تھے، اللہ نے رحمت عطا فرمائی تھی، لیکن ہر سال جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے سبحان اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. سبحان اللہ، شان ہے رسول کی. آؤ وہ بات تمہیں بتاؤں جس کو کتاب نزہۃ المجالس میں صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا لکھتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، جب اللہ نے میری تخلیق کی، سبحان اللہ، آپ سنیں اللہ نے جبریل امین کو کب تخلیق کیا؟ سبحان اللہ. جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے مجھے تخلیق کیا، میں ایک مقام پر 10,000 سال تک ٹھہرا رہا. سبحان اللہ. کتنے سال تک ٹھہرا رہا؟ 10,000. وہ کہتے ہیں 10,000 سال تک میں ٹھہرا رہا اور میں سوچتا رہا کہ کون سا وظیفہ کروں، کون سا وظیفہ کروں. پھر 10,000 سال کے بعد مجھے آواز دی گئی اللہ کی بارگاہ سے، اے جبرائیل. سبحان اللہ. تو جبریل امین کہتے ہیں آقا جب اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے جبرائیل، تو مجھے معلوم ہوا میرا نام جبرائیل ہے. مجھے معلوم ہوا میرا نام جبرائیل ہے. اور جبرائیل کہتے میں نے کہا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ 10,000 سال تک میں یہ وظیفہ کرتا رہا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے جو ہے حکم فرمایا، اے جبرائیل میری تقدیس بیان کرو. جبریل کہتے ہیں میں اللہ کی تقدیس 10,000 سال تک بیان کرتا رہا. پھر اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میری بزرگی بیان کرو. جبریل امین کہتے ہیں کہ میں 10,000 سال تک اللہ کی بزرگی بیان کرتا رہا. پھر جبریل امین کہتے ہیں آقا 10,000 سال کے بعد پھر اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم میری حمد بیان کرو. تو پھر جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 10,000 سال تک اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں پھر جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے عرش کو 10,000 سال تک کھلا چھوڑ دیا. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے علماء کرام، علماء اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کا دامن، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. دیکھیے علامہ مولانا فیضان احمد نعیمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے ساتھ مفکر قوم و ملت جناب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت رفیق العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین برکاتے صاحب قبلہ، جو بہت سادگی میں رہتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ اور بہت بڑا کام ہندوستان کی سرزمین پر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب بھی ملیں گے آپ کو ایک دم سادگی کے ساتھ ماشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ علماء اہل سنت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے مولانا فیضان احمد نعیمی صاحب قبلہ کا ہم سب کو خصوصی خطاب انہیں کا سننا ہے. بس آپ میری گفتگو محبت سے سنیں اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھنے انجمن اسلام میں مسجد میں جاتے ہیں کہ یہ تو وہی اپنے امام صاحب ہیں اور ان کی تو ہم سنتے رہتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے اور میرے آقا کی تعریف کرنے والا اگرچہ حبش کا بلال ہوتا ہے تو میرے آقا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ قوم کا امام ہوتا ہے. حضور سے محبت کرنے والا دنیا میں کسی بھی کونے کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر 10,000 سال تک میرے لیے عرش کو کھلا چھوڑ دیا، عرش معلیٰ کو کھلا چھوڑ دیا. ادھر توجہ کریں. تو پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا جیسے میں نے عرش کو دیکھا، عرش پر میری نظر گئی تو عرش پر میں نے ایک سطر لکھی دیکھی، ایک لائن لکھی دیکھی. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین وہ لائن کیا تھی؟ تو جبریل امین کہتے ہیں آقا اس لائن میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہاں تک کہ ابھی آدم کو بھی نہیں بنایا گیا ہے، ابھی آدم علیہ السلام کا ظہور بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں جبریل امین کی تخلیق کی گئی ہے فرشتوں کے سردار کی. وہ کہتے ہیں میں نے جب ایک سطر دیکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات بتاتا ہوں چلو کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جو مومن بندہ اللہ کا بندہ ایک بار کلمہ پڑھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے. وہ عرش جس کو جبریل امین کے لیے 10,000 سال تک کھلا چھوڑا گیا تھا وہ ہلنے لگتا ہے. اب بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھے دل کے ساتھ تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ عرش تو ہل کیوں رہا ہے؟ ساکن ہو جا، ٹھہر جا. عرش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے قربان جاؤ، نبی کے امتی ہونے پر فخر کرو. عرش کہتا ہے اللہ ابھی تک تو نے کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہی نہیں کی، میں کیسے رک جاؤں؟ میں جب رکوں گا جب تو کلمہ پڑھنے والے کی بخشش فرمائے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو کہتا ہے کہ ابھی کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہی نہیں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا فیضان احمد خان نعیمی صاحب اللہ ماشاءاللہ ہم سب کو خصوصی خطاب جو سننا ہے حضرت علامہ مولانا فیضان احمد خان نعیمی صاحب اللہ کا سماعت کرنا ہے. دیکھیے میرے بڑے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بااخلاق انسان ہیں اور گفتگو بھی بڑی سنجیدہ کرتے ہیں. مجھے ان کی گفتگو بڑی پسند آتی ہے. خیر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عارفین صاحب آپ بھی گفتگو کرتے ہو تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آپ کو میری گفتگو اچھی لگتی ہے لیکن مجھے ان کی گفتگو اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ. اور ایسے ہی سنجیدہ انداز میں قوم مسلم کو پیغام دیا جائے تو انشاءاللہ جو لوگوں کو ایسی محفلوں میں سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد حضرت خطاب فرمائیں گے. یہ تو آپ کی فرمائش تھی اور میرا بیان تو آپ جمعے کے روز سنتے ہی رہتے ہیں. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عرش نے رب کی بارگاہ میں کیا کہا کہ اللہ کیسے ثابت ہو جاؤں کہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہی نہیں کی ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے عرش تو کہتا ہے بخشش ہی نہیں کی ہے. سن ابھی میرے بندے کی زبان سے صرف کلمہ لا نکلا تھا. کیا نکلا تھا؟ لا. اور جو کلمہ شریف کے کلمے کو لا کو کھینچتا ہے اللہ 4,000 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے صرف ایک لفظ کو کھینچنے میں اور 4,000 اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ابھی میرے بندے کی زبان سے صرف کلمہ لا نکلا تھا، ابھی کلمہ پورا بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ میں نے اس سے پہلے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس لیے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جبریل امین کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پھر عرش کو میرے لیے 10,000 سال تک کھلا چھوڑ دیا. پھر میں نے عرش پر دیکھا تو ایک سطر لکھی تھی اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سبحان اللہ. جو تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جبریل امین کہتے ہیں اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو پھر میرے رب کی رحمت جواب دیتی ہے جبریل امین تم کہتے ہو محمد کون ہے، سنو اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اے جبریل امین تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سن یہ محمد وہ ہے جن کے صدقے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. پھر جبریل امین کہتے یا رسول اللہ پھر میں 10,000 سال تک آپ پر درود پاک پڑھتا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل امین بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں. کبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ یہ شفا ہے صلی علی محمد. اور جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. حضرات وقت بھی دیکھیے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 10:24 ہو گئے. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اما بنعمت ربک فحدث. میرا ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. ساری کائنات میں دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن مقدس میں بھی اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم شمار نہ کر سکو گے، گن نہیں سکو گے. لیکن برادران اسلام بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی محفل آج ہم نے اور آپ نے بڑی محبتوں سے سجائی ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب اللہ کا فرمان ہے اللہ کی نعمت پر، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں.
ان کا میلاد مناتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ جب ہم انتقال کر کے جو ہے قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ملیں گی، اور آخرت میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا دیدار بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے نا، حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے پوری دنیا کو، چاہے 1000 سال پہلے کوئی انتقال کیا ہو، لیکن جب میدان محشر جو ہے قائم ہوگا تو سب کے سب زندہ کیے جائیں گے۔ شاعر نے بھی بڑے پیارے انداز میں یوں کہا تھا کہ لو مدینے کی تجلی